بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کن فیکون کوئٹس۔ ایک دعا جس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے چھپا رکھا ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عمار بن رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ کسی شخص نے یہ کلمات کہے، فرشتے گھبرا گئے کہ اس کا کتنا اجر و ثواب لکھیں۔ بالآخر انہوں نے اللہ پاک سے عرض کیا کہ آپ کے بندے نے ایسے کلمات کہے ہیں، اس کا اجر و ثواب کے بارے میں جاننے سے ہم قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے باوجود جاننے کے پوچھا، کس نے کیا کہا؟ فرشتوں نے مذکورہ بلا کلمات اللہ پاک کے سامنے دہرائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تم اسے یوں ہی لکھ لو، میں خود اپنی ملاقات کے وقت اس کو اس کا اجر و ثواب کا عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ جس جگہ ویرانی ہو وہاں خزانے کی امید ہوتی ہے۔ ماں ہر رشتے کا کردار نبھا سکتی ہے، لیکن ماں کا کردار کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ بے شک ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہی بتانے رمضان آتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی اس کے بال بچوں، مال اور پڑوسی کے معاملے میں آزمائش ہوتی ہے، اور روزہ ان آزمائشوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزہ داروں کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا۔ رمضان کتنی جلدی یہ گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں، افطار گزر جاتا ہے۔ ہم گناہ گاروں کی مغفرت کر میرے اللہ پاک، عبادت ہوتی نہیں، رمضان گزر جاتا ہے۔ اے خدا، کوئی ایسا معجزہ کر دے، خود کو میرا، مجھے بس اپنا کر دے، گمراہ نہ ہو جاؤں دنیا کے شور میں، اپنی خاموشیوں میں مجھ کو مبتلا کر دے۔ انسان عمر سے نہیں، فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ روزہ افطار کرنے میں جب تک جلدی کرتے رہیں گے، دن ہمیشہ غالب رہے گا، کیونکہ یہود و نصارہ تاخیر سے افطار کرتے ہیں۔ پہلے آپ رزق کو تلاش کرتے رہیں، ایسا وظیفہ کریں کہ رزق آپ کی تلاش کرتے ہوئے خود آپ تک پہنچے گا۔ یا اللہ، یا ہادی، یا نور، یا کریم، یا حافظ، وصلی اللہ علی النبی الکریم 313 بار روزانہ پڑھیں انشاءاللہ۔ ویسے مہینے تو اور بھی ہیں، پر ماہ رمضان کا کوئی ثانی نہیں۔ بے شک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب پڑھنے سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ملتی تو خشک کھجوروں سے افطار کر لیتے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ مل پاتی تو چند گھونٹ پانی نوش فرما لیتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا، رمضان میں صدقہ کرنا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ بے شک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت منع کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ سبحان اللہ۔ ماں کی موت وہ پہلا دکھ ہے جس کے غم میں انسان ماں کے گلے لگ کر رو بھی نہیں سکتا۔ یہ ٹوٹکا رمضان مبارک کے لیے لاجواب ہے۔ کھجوروں کو دھو کر اس کے اندر سے گٹھلیاں نکال لیں، اس کے اندر تھوڑی سی ملائی اور شہد ملا کر کھائیں، اس سے جسم میں طاقت رہے گی، بھوک کا احساس نہیں رہے گا۔ 3 کھجوریں صحنی میں استعمال کریں اور 3 کھجوریں افطاری میں، مزہ بھی اور صحت بھی۔ درود شریف وہ عبادت ہے جو دنیا کی ہر پریشانی کو خوشی میں بدل سکتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر میٹھی میٹھی ہوتی ہے، اس کا موسم میٹھا میٹھا ہوتا ہے،
نہ گرم نہ سرد، اور صبح کو سورج سرخ ہوتا ہے، اس کی روشنی کچھ کمزور ہوتی ہے۔ شب قدر میں قیام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بے شک شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورۃ قدر 3۔ آخری عشرے میں کثرت سے تسبیحات کریں۔ الحمدللہ کثرت سے پڑھیں کیونکہ یہ بہترین دعا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ سمندر کی جا کے برابر گناہ معاف۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ جنت میں کھجور کا درخت۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ۔ 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ عورت تب برباد ہونا شروع ہوتی ہے اس کے حسن کی تعریف ایک غیر مرد کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو کھلنا سیکھو، اپنے لیے خود ہی مالی، خود ہی پانی اور خود ہی پانی کا چشمہ بھی بنو۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر، جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا۔ ہر روز سے پانے کی خواہش نہ کر، تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی۔ اے انسان مسکرانا سیکھ، وجہ تلاش نہ کر۔ اے میرے اللہ پاک مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو، آمین۔ میں نے ہر اس شخص کو خوشحال دیکھا ہے جسے الحمدللہ کہنے کی عادت ہے۔ یا رب مجھے وہ صبر عطا کر اس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے، وہ رحمت عطا کر جو ہمیشہ جاری رہے، وہ راستہ دکھا جو تیری طرف جاتا ہو، وہ کامیابی عطا کر جو تکبر سے پاک ہو۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ تم صرف خدا کو جانو، باقی پھر خدا جانے، اس کی عطا جانے۔ کریلے لطف دیتے ہیں پکانے والا اچھا ہو، سلیقے سے کہا جائے تو سچ کڑوا نہیں لگتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ جو لوگ آپ کی صحیح باتوں کا بھی غلط مطلب نکالتے ہیں، ان کو صفائی دینے میں اپنا وقت برباد نہ کریں۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بے مزاج رہیں تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے، ابھی مغفرت سستی ہے، کہتے ہیں رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ معاف ہر بار کرو مگر اعتبار ایک بار کرو۔ وہ بچپن میں کہتے تھے لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ اب سمجھ آئی اللہ پاک کا گھر تو دل ہے، اور میں ساری زندگی صرف مسجد سمجھتا رہا۔ لوگ اس رمضان بہت کچھ مانگیں گے، اے پروردگار میرے ہر نیک عمل کو میرے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنانا، آمین۔ بیٹیوں کی امیدوں پر فقط باپ ہی پورا اتر سکتا ہے، یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا، وہ علم ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا، الجھا ہوا ایسا ہے کہ کبھی کھل نہیں پایا، سلجھا ہوا ایسا مثالوں کی طرح تھا۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہے، وقت خود گواہی دے گا۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ کبھی کبھی خاموش رہنے کو بہت جی چاہتا ہے، مگر
اس ڈر سے خاموش رہا نہیں جاتا کہ ہمارے اپنے یہ نہ سوچ لیں کہ ہم ان سے دور بھاگنا چاہتے ہیں یا پھر خفا ہے